بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جامعہ کا یہ سالانہ روحانی اصلاحی بارونق پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے معنون، دعا ہے اللہ تعالیٰ اس میں ہم سب کی شرکت کو قبول فرمائے۔ حضرات کی محبت بھری دعوت پہ آپ سے ملاقات کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ موقع کی مناسبت سے کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ نے انسان کی دو قسم کی تکمیل فرمائی، ایک جسمانی تکمیل ہے اور ایک ایمانی تکمیل ہے۔ ہر ایک کے لیے اللہ نے الگ الگ مقام اور سانچہ بنایا ہے۔ جسمانی تکمیل کا مقام اللہ نے ماں کے پیٹ کو بنا دیا، جہاں انسان کے اعضاء مکمل ہوتے ہیں، جسم کی تکمیل پاتا ہے۔ یہی وجہ ہے جب یہ اس مقام کے جسم کی تکمیل پانے کے بعد دنیا میں آتا ہے تو یہ کامل جسم والا کہلاتا ہے، اور اگر اس مقام و سانچے میں کوئی جسم کی تکمیل میں کمی رہ جائے تو دنیا میں آنے کے بعد وہ کمی دور نہیں کی جا سکتی۔ ڈاکٹر یہ کہہ کے معذرت کر لیتے ہیں کہ پیدائشی معذور ہے، کیونکہ دنیا جسم کی تکمیل کا مقام نہیں، وہ ماں کا پیٹ تھا۔ اور ایمان کی تکمیل کا مقام اللہ نے دنیا کی زندگی کو بنایا ہے۔ یہ زمین اور آسمان کا پیٹ ہے، یہاں انسان کی ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ اگر ہم ایمان کی تکمیل کے ساتھ دنیا سے گئے تو آپ کے قیامت کے دن کامل ایمان والے کہلائیں گے۔ اگر دنیا میں ایمان کی تکمیل میں کمی رہ گئی تو آخرت میں اس کمی کو دور نہیں کیا جا سکے گا۔ اللہ اپنے فضل سے اعمال کی کمی تو پوری فرما دے گا، لیکن ایمان کی کمی پوری نہیں ہوگی، اس لیے کہ آخرت ایمان کی تکمیل کا مقام نہیں، وہ دنیا کی زندگی تھی۔ تو اس بنیاد پہ اگر ہم اور آپ دیکھیں تو یہ دنیا کی زندگی انتہائی اہم ترین زندگی۔ اگلی بات یہ کہ ایمان کی تکمیل کیسے کر سکتے ہیں؟ بالکل بات واضح ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب پیغمبر کی زندگی میں تمہارے لیے خوبصورت نمونے۔ اگر میں اپنے ایمان کی تکمیل چاہتا ہوں، محبوب پیغمبر کی اتباع میں آ جاؤں، محبوب کی تعلیمات اور آپ کی سنتوں سے اپنی زندگی کو سجا لوں، میرے اور آپ کی ایمان کی تکمیل ہو جائے گی۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ان سنت کمثل سفینۃ نوح، محبوب کی سنت سفینہ نوح کے مانند ہے۔ من رکبہا نجا ومن تخلی عنہ غرقا، جو اس پہ سوار ہو گیا نجات پا گیا، جو باہر رہ گیا ہلاک ہو گیا۔ دوستو آج فتنوں کا سیلاب ہے، فتنوں کا سیلاب ہے۔ اگر اس سیلاب میں ہم اپنے نبی کی سنت کی کشتی میں سوار ہو گئے، ہر قسم کے فتنے سے محفوظ ہو جائیں گے، ورنہ دنیاوی اعتبار سے دنیاوی ترقی کے گوئے کہ اس عروج کو بھی پہنچ جائیں تو نوح علیہ السلام کے بیٹے کی طرح ہم بچ نہیں سکیں گے۔ تو پیغمبر علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو اپنا کر اپنے اور اپنے نسلوں کے ایمان کی حفاظت کی کوشش کریں۔ اللہ جزائے خیر دے مدارس اور اہل مدارس کو آپ کے لیے ایسے موقع فراہم کرتے ہیں تاکہ ہمیں یاد دہانی ہو جائے، ہم متوجہ ہو جائیں، غفلت سے نکلیں اور اپنے ایمان اور اپنے اوپر محنت کرتے ہوئے ایمان کی تکمیل کو پانے کی کوشش میں لگ جائیں۔ پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد ہے من حفظ سنتی اکرمہم اللہ باربع خصال، جس نے میرے طریقے کا اکرام کیا، حفاظت کی،
اللہ 4 طریقوں سے اس کا اکرام فرمائے گا۔ پہلا اکرام المحبت فی قلوب البررہ، اللہ اس کی محبت اپنے نیک لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ اور دوسرا اکرام الہیبت فی علی قلوب الفجرہ، اللہ تعالیٰ فاسق اور فاجر کے دل پہ اس کا رعب بٹھا دیں گے۔ تیسرا اکرام السعۃ فی الرزق، اللہ رزق میں وسعتیں پیدا کر دے گا۔ اور چوتھا اکرام الثقۃ فی الدین، اللہ اسے پورے دین پہ استقامت عطا کر دے گا۔ تو پیغمبر علیہ السلام کی اتباع میرے اور آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ صحابہ کرام نے ان امور میں بھی اتباع کی جس میں شرعی طور پہ ان پہ لازم نہیں تھی۔ محبوب پیغمبر صحابہ کی جھرمٹ میں تشریف فرما ہے۔ مدینہ سے باہر سے آنے والا اجنبی جب آپ کی ملاقات کے لیے آتا ہے تو اسے پوچھنا پڑتا ہے من منکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ ظاہری مشابہت میں بھی کمال پایا تھا، اگرچہ محدثین نے اس کی ایک دوسری توجیہ بھی ارشاد فرمائی ہے کہ جب محبوب پیغمبر نے اپنی نگاہ نبوت کو صحابہ کے چہرے پہ ڈالتے تو ایسا نور منتقل ہوتا تھا کہ تمام صحابہ کے چہرے آپ جیسے نظر آتے تھے۔ آنے والا پوچھتا تھا من منکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نقل اصل کا روپ دھار چکی تھی۔ ہجرت کے موقع پر صدیق اکبر آپ کی خدمت میں غار ثور سے ہوتے ہوئے جب مدینے کے اوائل میں پہنچنے لگے، اہل مدینہ استقبال کے لیے نکلے ہوئے ہیں، دیکھا کہ دور سے 2 شخصیات آ رہی ہیں، پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے محبوب کی زیارت نہیں کی، جب کچھ قریب پہنچے تو آپس میں کیا سرائیاں شروع ہو گئیں، ان میں آقا کون ہے، غلام کون ہے۔ پہنچنے پہ انہوں نے اپنے طور پہ سوچ و بچار کرنے کے بعد اللہ کی شان صدیق اکبر سے مسافر لینا شروع کر دیا۔ صدیق اکبر نے سوچا محبوب کو سفر کی تھکاوٹ ہے، مسافر کی تھکاوٹ سے بچا لوں۔ آپ مسافر لیتے رہے، مسافر مکمل ہوا، محبوب پیغمبر آگے بڑھے، ایک مقام پہ جا کے استراحت کے لیے لیٹے۔ اہل مدینہ چاروں طرف کھڑے منظر دیکھ رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد جب سورج کی کرنوں نے محبوب کے رخسار مبارک کا بوسہ لینا شروع کیا تو صدیق اکبر اٹھے، چادر کھول کے سایہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ اس وقت مدینہ والوں کو پتہ چلا آقا کون ہے، غلام کون ہے۔ نقل اصل کا روپ دھار چکی تھی، ظاہر مشابہت میں بھی ایسا کمال پایا تھا کہ نقل پہ اصل کا رنگ چڑھ گیا تھا۔ اور اللہ کا احسان و کرم ہے، اللہ نے ہمیں اور آپ کو جو اکابر دیے ہیں علماء دیوبند، اللہ ان کے قبروں پہ کروڑا رحمت نازل فرمائے، ان کی زندگیاں بھی اسی رنگ میں رنگی ہوئی نظر آتی ہیں۔ بانی دارالعلوم دیوبند حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ، وارنٹ گرفتاری جاری ہوا، ساتھی پریشان ہو گئے، حضرت آپ روپوش ہو جائیں، ہمیں آپ کی ضرورت ہے، وارنٹ آپ کا پیچھا کر رہا ہے۔ ساتھیوں کا اصرار بڑھا، حضرت روپوش ہو گئے۔ اللہ کی شان 3 دن بعد منظر عام پہ آ گئے، ساتھی پھر منت سے سماجت کرنے لگے، حضرت وارنٹ ابھی پیچھا کر رہا ہے، ہمیں آپ کی ضرورت ہے، آپ روپوش رہیں۔ اب جب اصرار بڑھا، حضرت نے کہا دیکھو پہلے میں روپوش ہوا تھا گرفتاری کے خوف کی وجہ سے نہیں، میں نے احادیث کی روشنی میں اپنے محبوب کو دیکھا کہ میرے محبوب غار ثور میں 3 دن تک روپوش رہے تھے، میں نے اس لیے 3 دن تک روپوش اختیار کی تاکہ مجھے اپنے محبوب کی اتباع حاصل ہو جائے۔ ہمارے اور آپ کے اکابر کا بھی یہ جذبہ تھا۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ گلاب کی خوشبو استعمال فرمایا کرتے تھے۔ طلباء کے مزاج ہوتا ہے، سوال کر لیتے ہیں، پوچھ لیتے ہیں۔ ایک خادم طالب علم نے پوچھا استاد جی ہم دیکھتے ہیں آپ کے پاس بڑی قیمتی قسم کے عطریں موجود ہیں، متعلقین متوسلین شاگرد لے کے آتے ہیں، لیکن آپ صرف گلاب کو خوشبو استعمال فرماتے ہیں،
کیا اس میں کوئی خاص وجہ ہے؟ فرمایا ہاں بیٹا، میں نے احادیث کی روشنی میں جہاں تک اپنے محبوب کو پڑھا ہے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، میرے محبوب کے جسم اطہر کے پسینے سے جو خوشبو آیا کرتی تھی وہ گلاب کے خوشبو کے زیادہ مشابہ تھی، اس لیے میں صرف گلاب کی خوشبو استعمال کرتا ہوں۔ ان کی زندگی میں محبوب کی اتباع کا جذبہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ حضرت رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ تعالی علیہ آخر عمر میں آنکھوں میں موتیا اتر آیا۔ مختصر ہے کہ بیماری بگڑی، ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا، آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، لیکن آپ معمول کے مطابق رات کو سونے سے پہلے اپنے خادم سے سرما منگواتے ہیں، 3 سلائیاں لگاتے ہیں۔ ایک دن ایک طالب علم نے پوچھا، استاد جی بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ بیٹا پوچھو کیا بات؟ استاد جی ہمیں پتہ چلا ہے کہ ڈاکٹر نے آپ کو لا علاج کر دیا ہے، آپ کی بینائی ختم ہو چکی ہے، اب یہ آنکھیں ٹھیک نہیں ہو سکتی، لیکن آپ پھر بھی باقاعدہ رات کو سونے سے پہلے سرما کے استعمال فرماتے ہو۔ فرمایا ہاں بیٹا، میں اس لیے سرما نہیں لگاتا کہ میرے آنکھوں کی بینائی لوٹ آئے، میں اس لیے لگاتا ہوں کہ مجھے اپنے محبوب کی اتباع حاصل ہو جائے۔ شیخ العرب والعجم حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ معمول کے مطابق دارالعلوم دیوبند کے دارالحدیث کی طرف بخاری شریف کا سبق پڑھانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ دارالحدیث کے سامنے چھوٹا سا باغیچہ ہے۔ آج خلاف معمول حضرت شیخ نے وہاں قدم روکے، نگاہیں دائیں بائیں گھومنے لگی، طلباء دوڑ کے آئے، حضرت کسی کو تلاش کر رہے ہو؟ فرمایا ہاں مالی کو تلاش کر رہا ہوں۔ طالب علم گئے، دوڑ کے مالی کو بلا کے لے آئے، حضرت آپ کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ مالی حاضر ہوا، حضرت حکم۔ آپ نے فرمایا اس باغیچے میں کیکر کا درخت لگاؤ۔ مالی نے پہلے تو احتراماً ہاں کر دی، قدم پیچھے ہٹائے تو سوچنے لگا، پھر ہمت کر کے آگے بڑھا، کہا حضرت ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ کہو کیا بات ہے؟ فرمایا باغیچے میں تو وہ درخت لگتا ہے یا وہ پودا لگتا ہے جس پہ پھول کھلتے ہوں، پھل لگتا ہو یا اس کی ظاہری بناوٹ میں حسن ہو۔ حضرت کیکر کے درخت پہ تو نہ پھول لگتا ہے نہ پھل لگتا ہے، نہ اس کی ظاہری بناوٹ میں حسن ہے، کانٹے دار بے ڈھول درخت ہے، اس کو کوئی باغیچے میں نہیں لگاتا۔ آپ نے فرمایا میں حکمن کہتا ہوں کہ کیکر کے درخت باغیچے میں لگاؤ۔ مالی نے قدم پیچھے ہٹائے، حضرت حکم کی تعمیل ہوگی۔ آپ آگے بڑھے، دارالحدیث میں جا کے سبق پڑھایا، سبق سے فارغ ہوئے، طلباء قریب آ گئے۔ حضرت آج ہم نے خلاف معمول یہ معاملہ دیکھا، اس کی کوئی خاص وجہ؟ آپ نے فرمایا ہاں بیٹا، میں نے احادیث کی روشنی میں اپنے محبوب کو پڑھا کہ حدیبیہ کے مقام پر میرے محبوب جس درخت کے نیچے تشریف فرما تھے وہ کیکر کا درخت تھا، اس لیے میں نے چاہا کہ یہاں کیکر کا درخت ہو، آتے جاتے دیکھ کے اپنے آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیا کروں۔ اللہ نے ہم اور آپ کو اکابر بھی ایسے دیے جنہوں نے عملی طور پہ مجھے اور آپ کو اتباع رسول کا پیغام دیا ہے۔ ہم اور آپ اپنی زندگی کو نبی کی سنتوں سے سجانے کی کوشش کریں۔ آج معاشرے میں عمومی طور پر خوشی کے موقع پہ بچی کو لوگ بیوٹی پارلر سینٹر بھیج دیتے ہیں، وہاں ایک خاتون اپنے ہنر کے مطابق اس کے چہرے پہ مختلف رنگ چڑھاتی ہے، جس میں ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کا حسن دوبالا ہو جائے، خاوند کے سامنے جائے تو پہلی نظر میں اس کی محبوب بن جائے۔ مجھے اور آپ کو بھی اسی سطح پہ سمجھایا جا رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے اپنی زندگی کو میرے محبوب کے طریقوں سے سجا لے، میں تجھے بھی اپنا محبوب بنا لوں گا۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے محبوب انہیں کہہ دیجئے اگر یہ اپنے آپ کو آپ کے طریقوں سے سجا لیں گے میں پہلی نظر میں انہیں بھی اپنا محبوب بنا لوں گا۔ دوستو ان پروگراموں کے انعقاد کا بنیادی مقصد اسی جذبے کو پیدا کرنا کہ ہم جب پروگرام سے اٹھیں تو یہ جذبہ لے کے اٹھیں۔ ہزاروں کمزوریاں ہیں لیکن کوشش کے نتیجے میں کسی درجے میں نبی کی اتباع کو حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے مدارس اور اہل مدارس علماء سے دوری کا نتیجہ یہ ہے کہ آج مسلمان اپنی پوری زندگی محبوب کی شفاعت کی امید پہ گزارتا ہے،
لیکن اسے اپنے محبوب کا چہرہ پسند نہیں آتا. میں تنقیدن نہیں کہہ رہا. ایک کمزوری آپ کسی میں ہوگی ہے 10 میرے میں چھپی ہوگی. اسی معاشرے کے افراد ہیں. تعمیری بنیاد پر عرض کر رہا ہوں, شاید اتر جائے کسی کے دل میں میری بات. آپ بتائیں, کیا دنیا نے کوئی ایسا عاشق دیکھا جس کو اپنے معشوق کا چہرہ ہی پسند نہ ہو؟ یقیناً نہیں دیکھا. آئیں اپنے چہرے کو سجا لیں, خدا کی قسم اللہ عذاب قبر سے بچا لے گا. اور یہ بات میں نے ویسے نہیں کی. دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک کا ماہانہ رسالہ ہے الحق, جب تعلیمی دور تھا تو یہ اس دور کی بات ہے. اس میں ایک مصدقہ رپورٹ شائع ہوئی تھی. پشاور سے پہلے ایک روڈ ہے, چراٹ روڈ اسے کہتے ہیں. اس روڈ پہ ایک ٹرک کا ایکسیڈنٹ ہوا. 2 ساتھی تھے, موقع پہ مر گئے. کوئی معلومات حاصل نہ ہو سکی. علاقے کے لوگوں نے غسل دیا, کفن دیا, جنازہ پڑھا, دفنا دیا. وقت جیسے ہی گزرا تو پیچھے ورثہ حرکت میں آ گئے. معلومات نہیں کہ کہاں سے ٹرک لوڈ ہوا تھا, کہاں کے لیے ہوا تھا. مختصری کے چلتے چلاتے وہ پہنچ گئے. انہوں نے کہا ہم تو قبر کشائی کر کے انہیں ساتھ لے کے جائیں گے. علماء نے سمجھایا, اللہ کی امانت تھی, اللہ کے حوالے ہو گئی, قبر کشائی مت کرو. انہوں نے ایک نہ سنی. مختصری کے دونوں قبروں کو کھولا جا رہا ہے, قبر کشائی ہو رہی ہے. اللہ کی شان, ایک کا چہرہ تو سجا ہوا تھا, دوسرے کا چہرہ بالکل صاف تھا. تو اللہ نے دکھانا تھا. دیکھنے والوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ جس کے چہرے پہ نبی کی سنت نہیں تھی, اس کے ٹھوڑی پہ اتنا بڑا بچھو چمڑا ہوا تھا. کہتے ہیں کہ وہ دنیا کے بچھو نہیں نظر آتا تھا. اگر میں نبی کی شبیہ کو اپنا لوں گا, اللہ عذاب قبر سے بچا لے گا. کیوں؟ اس کی ایک وجہ ہے. اللہ کو اپنے محبوب کی شبیہ پہ پیار آتا ہے, اور دنیاوی دستور بھی ہے کہ انسان کو شبیہ پہ پیار آتا ہے. ایک بزرگ اپنے لڑکپن کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں گھر سے مدرسے سپارہ پڑھنے کے لیے آتا جاتا تھا. تو 2-4 دن بعد میں نے محسوس کیا راستے میں خاتون کا گھر ہے. وہ میرے آنے جانے کے ٹائم کو نوٹ کر چکی تھی. وہ دروازے پہ کھڑی ہو جاتی, وہ مجھے آتے جاتے دیکھتی رہتی حتیٰ کہ میں اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا. چند دن گزرے تو مجھے قریب بلا کے سر پہ پیار دینے لگی. اگلے دن مجھے بلا کے گھر لے گئی. کبھی کیا کھلاتی ہے, کبھی کیا پلاتی ہے. اس سے اگلے دن پھر گھر لے جاتی ہے. نئے سوٹ پہنا دیا, نئے جوتے پاؤں میں ڈال دیے. آخر کار میں پوچھنے پہ مجبور ہوا. میں نے کہا اماں آپ میرے سے اتنا پیار کیوں کرتی ہو؟ تو کہتے ہیں اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگی بیٹا تیرے عمر کا میرا بھی ایک بیٹا تھا. اب جب بھی میں تیرے چہرے پہ نظر ڈالتی ہوں, تیرے چہرے میں مجھے اپنے بیٹی کی شبیہ نظر آتی ہے, اس لیے مجھے تیرے پہ ہی پیار آ جاتا ہے. نبی کی شبیہ لے کے جائیں گے تو اللہ یقیناً عذاب سے بچا لے گا. بات آ گئی ایک اس سے جڑی ہوئی ایک آخری بات بھی کہہ دوں. آپ بتائیں اس حسین کائنات کا خالق کون ہے؟ حسن کا خالق کون ہے؟ حسن کا خالق بھی اللہ ہے. اب معاملہ آسان ہو گیا. جو حسن کا خالق ہے وہ جب اپنے محبوب کو بنائے گا تو کتنا حسین بنائے گا. معلوم ہوا اگر داڑھی میں حسن نہ ہوتا تو کم از کم اللہ اسے اپنے محبوب کے چہرے پہ نہ سجاتا. اس میں حسن ہے. تو نبی کی شبیہ اختیار کریں, اس جذبے کو لے کے جائیں, میرے دنیا اور آخرت سنور جائے گی. اور ایک بات یاد رکھنا, ایسے نبی اللہ نے کسی امت کو نہیں دیے جو مجھے اور آپ کو ملے. تمام کمالات اللہ نے اپنے محبوب کو دیے, اور اپنا محبوب اللہ نے مجھے اور آپ کو دے دیا ہے. کوئی نبی اپنی امت کے لیے اتنا نہیں رویا جتنے محبوب پیغمبر میرے اور آپ کے لیے روئے ہیں. آپ اپنی بیٹیوں کے لیے اتنا نہیں روئے جتنا اپنے امتی کے لیے روئے ہیں. ہاں, جبریل امین آئے, آپ نے دیکھا تو محسوس کیا. پوچھا جبریل چہرے پہ پریشانی کے آثار, کیا بات؟ جبریل خاموش. دوبارہ پوچھا جبریل پریشان لگتے ہو, پھر خاموش. جانتے تھے کہ محبوب کتنے حریص ہیں, اپنے امت کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں. تیسری دفعہ پوچھا جبریل وہ چہرہ لے کے نہیں آئے جو پہلے لے کے آتے تھے. اب جبریل امین نے لڑکھڑاتی زبان سے عرض کر دی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجنے سے پہلے جہنم کو معائنہ کروایا ہے.
یہ سننا تھا کہ محبوب متوجہ ہو گئے. فرمائے جبریل بتاؤ جہنم میں کیا دیکھا اور کیا پایا؟ جبریل امین کہنے لگے میں نے جہنم کو دیکھا، اللہ نے 7 حصوں پہ مشتمل کیا ہوا ہے. سب سے نیچے والے حصے میں منافقین کو ڈال دیا، اس سے اوپر والے حصے میں مشرکین کو ڈال دیا ہے، اس سے اوپر والے حصے میں آتش پرست، اور اس سے اوپر والے حصے میں سورج کو پوجنے والے ہیں، اس سے اوپر والے حصے میں نے یہودیوں کو پایا، اور اس سے اوپر حصے میں عیسائیوں کو پایا ہے. یہ کہا جبریل خاموش ہو گئے. آپ نے فرمایا جبریل جواب مکمل نہیں ہوا، بتاؤ جہنم کے سب سے اوپر 7ویں حصے میں کون ہے؟ جبریل امین نے کہہ ڈالا محبوب اللہ نے جہنم کے سب سے اوپر 7ویں حصے میں آپ کے امت کے گناہگاروں کو ڈال دیا ہے. یہ سننا تھا. نبوت کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا، بے قرار اور پریشان ہو گئے. جبریل چلے گئے. آپ حجرے کی خلوتوں کی طرف بڑھے، حجرے میں جا کے رب کے در پہ جھکے. یا ربی امتی یا ربی امتی کی صداؤں سے حجرے کی فضا گونج جاتی ہے. اللہ میرے امت کو جہنم سے بچا لینا، یا اللہ میرے امت کو جہنم کی ایندھن بنانا. اللہ امت کمزور ہے، اسے جہنم میں نہ ڈالنا. محبوب محب کے در پہ میرے اور آپ کے لیے رو رہے ہیں. حتیٰ کہ نماز کا وقت ہوا، حجرے سے نکلے، مصلی پہ تشریف لائے، نماز پڑھائی، جلدی سے حجرے کی خلوتوں میں چلے گئے. صحابہ دیکھتے دیکھتے رہ گئے معاملہ کیا ہے. پہلے نماز کے بعد تشریف رکھا کرتے تھے، ہم آپ کے چہرے انور کا دیدار کیا کرتے تھے، لگتا ہے کوئی اہم معاملہ ہوگا. نبوت جلدی سے حجرے کی خلوتوں میں چلے گئی، حتیٰ کہ آپ حجرے میں جا کے میرے اور آپ کے لیے پھر رب کے در پہ رونے لگے. نماز کا وقت ہوا، مصلی میں تشریف لائے، نماز پڑھائی، پھر جلدی سے حجرے کی خلوتوں کو سینے سے لگا لیا. اب صحابہ سوچنے پہ مجبور ہیں معاملہ کیا ہے. لگتا ہے کوئی پریشانی لاحق ہے، لگتا ہے نبوت غمزدہ ہے. حتیٰ کہ تیسری نماز کا وقت ہونے لگا. صحابہ پہلے سے منتظر ہیں، متوجہ ہیں. جب نبوت حجرے مبارک سے نکلتی ہے، صحابہ نے دیکھا نبوت کے چہرے کا رنگ زرد ہے، آنکھوں مبارک میں آنسو تیر رہے ہیں. صحابہ جان گئے کہ نبوت بے قرار اور پریشان ہے، کوئی غم لاحق ہے، لیکن ہمت نہیں کوئی آگے بڑھ کے پوچھ سکے. حتیٰ کہ پہلا دن گزرا، دوسرا گزرا، تیسرا دن آیا تو اب صحابہ سے برداشت نہ ہوا. صدیق اکبر آگے بڑھے، حجرے کے دروازے پہ پہنچ کے سلام پیش کیا. السلام علیکہ لبیک یا رسول اللہ. محبوب آپ پہ سلامتی ہو، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. چاہت یہ تھی اندر آنے کی اجازت مل جائے گی، میں نبوت کے غم اور پریشانی کو معلوم کر سکوں گا. وہ صدیق اکبر حجرے کے دروازے پہ کھڑے انتظار کر رہے ہیں، جنہوں نے زبان نبوت سے صحابہ کی جھرمٹ میں جنت کی بشارتیں سنی تھی. ہاں مسجد نبی میں صحابہ کا مجمع ہے، محبوب پیغمبر تشریف فرما ہے. آپ نے اچانک ایک سوال کر دیا، فرمایا میرے صحابہ بتاؤ تمہارے میں آج کون روزے کی حالت میں ہے؟ پورے مجمع پہ خاموشی تاری. تنے تنا صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، محبوب روزے کی حالت میں ہو. فرمایا صدیق بیٹھ جاؤ. دوسرا سوال کیا، صحابہ کون ہیں جو کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر کے چلا ہو؟ پھر مجمع پہ سکتہ تاری ہے، صرف صدیق اکبر کھڑے، محبوب ضرورت مند کی ضرورت پوری کر کے چلا ہوں. فرمایا صدیق بیٹھ جاؤ. تیسرا سوال کیا، صحابہ کون ہیں جو کسی کی بیمار پرسی کر کے چلا ہو؟ نگاہ نبوت نے وہی منظر دیکھا، مجمع خاموش، صدیق اکبر کھڑے، محبوب بیمار پرسی کر کے آیا ہوں. فرمایا بیٹھ جاؤ. چوتھا سوال کیا، صحابہ وہ کون ہیں جو جنازے میں شریک ہو کے آیا ہو؟ وہی منظر دیکھنا پڑا، مجمع خاموش ہے، صرف صدیق اکبر پھر تنہا کھڑے، محبوب جنازے میں شریک ہو کے آ رہا ہوں. اب آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جس میں یہ چاروں صفات موجود ہیں، میں محمد سے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. وہ صدیق اکبر حجرے کے دروازے پہ کھڑے انتظار کرتے کرتے آخرکار واپس لوٹے. راستے میں اتفاقاً حضرت عمر سے ملاقات ہو گئی. صدیق اکبر نے عمر کو حوصلہ دلاتے ہوئے کہا عمر میں نے زبان نبوت سے سنا ہے، محبوب نے تیرے بارے میں فرمایا ہے عمر جس راستے پہ چلتا ہے شیطان راستہ چھوڑ جاتا ہے. عمر یہ بھی تیرے بارے میں کہا ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو اللہ نے نبوت کی صلاحیت صرف عمر فاروق میں رکھی تھی. اور کہا عمر تجھے یاد ہوگا جب محبوب معراج کی رات سے واپس آئے تجھے بلوایا تھا، بلا کے تجھے کہا تھا عمر جب میں جنت میں داخل ہوا جنت کی کھیتیاں شروع ہو گئی، میں پگ ڈنڈیوں سے ہوتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا، میں نے دیکھا دائیں بائیں فصلیں
کھیتیاں پک رہی ہیں، کٹ رہی ہیں، پک رہی ہیں، کٹ رہی ہیں۔ جبریل امین سے پوچھا، جبریل یہ کیا ماحول اور کیا ماجرا ہے؟ مجھے بتلایا آپ کی امت کی نیکیاں ہیں جس کو رب بڑھاتا جا رہا ہے۔ عمر جب آگے بڑھا، جنت کی آبادی شروع ہوئی، میں نے آبادی پہ نظر ڈالی، اس میں سے ایک عمارت میرے نگاہوں میں حسین ٹھہری، دل چاہا کہ اندر داخل ہو کے دیکھوں۔ قریب جا کے میں نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ عمارت رب نے کس کے لیے بنائی؟ مجھے بتلایا آپ کے غلام عمر کے لیے بنی ہے۔ عمر جب تیرا نام سنا، تیری غیرت سامنے آ گئی، قدموں کو گھر میں داخل ہونے سے روک لیا۔ صدیق اکبر نے یاد دلاتے ہوئے کہا، عمر اس وقت تو رو پڑا تھا، تیرے زبان پہ یہ جملہ تھا، محبوب میرے گھر میں داخل ہوتے میرے لیے تو سعادت کی بات تھی۔ عمر آپ جائیں، آپ کو حجرے میں جانے کی اجازت مل جائے گی۔ حضرت عمر کو حوصلہ دینے کے بعد روانہ کر دیا۔ عمر حجرے کے دروازے پہ پہنچے، ایک بار، دو بار، تین مرتبہ سلام پیش کر کے انتظار کرنے لگے۔ آخر کار حضرت عمر کو بھی واپس لوٹنا پڑا۔ راستے میں سلمان فارسی سے ملاقات ہو گئی۔ عمر نے سلمان کو روکا، صدیق اکبر کا انداز اختیار کرتے ہوئے کہا، عمر تو ایران سے چلا تھا، مجوسی کا بیٹا تھا، آتش پرست تھا، اور تم یہاں پہنچا، محبوب کے دامن سے جڑا، محبوب کے دامن سے جڑا، محبوب نے تجھے خاندان نبوت کی نسبت عطا کر دی، اور میں اللہ محبوب نے تجھے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ فرمائے سلمان آپ جاؤ، شاید آپ کو اندر جانے کی اجازت مل جائے گی۔ صحابہ تو سارے پریشان تھے، سب کو معاملہ معلوم تھا۔ حضرت سلمان فارسی حجرے کے دروازے پہ پہنچے، سلام پیش کر کے انتظار کرتے کرتے وہ بھی واپس لوٹے۔ جب لوٹنے لگے تو اپنے آپ سے مخاطب ہیں کہ سلمان اب ایسی شخصیت کے پاس جائے گا جس کو انکار نہیں ہو سکے گا۔ سیدھا گئے اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں، پردے میں سلام کرنے کے بعد کہا، اماں جان صحابہ 3 دن سے تڑپ رہے ہیں، بے قرار اور پریشان ہیں، اور ساتھ ہی حوصلہ دیتے ہوئے کہنے لگے، ایک دن مسجد نبی میں صحابہ کا مجمع تھا، محبوب پیغمبر تشریف فرما تھے، انہوں نے ایک سوال اٹھا دیا تھا کہ صحابہ یہ بتاؤ نیک عورت کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ ہر صحابی کھڑا ہوتا، اپنے انداز سے بات کرتا، میں نے دیکھا حضرت علی اٹھے، حجرے میں آپ کے پاس آئے، پھر آ کے اپنے نمبر پہ بیٹھ گئے، ان کی واری آئی تو کھڑ کے کہنے لگے، اللہ کے نبی نیک عورت کی نشانی یہ ہے، نہ اس نے کسی غیر محرم کو دیکھا، نہ اس کو کسی غیر محرم نے دیکھا۔ جب یہ جملہ کہا تو نگاہ نبوت محبت بھرے انداز سے حضرت علی کے چہرے پہ جم گئی، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹیں، حضرت علی جان گئے جملہ آپ کو پسند آیا، کہنے لگے محبوب یہ جملہ میرا نہیں، مجھے فاطمہ الزہرا نے بتلایا ہے۔ اماں جان جب محبوب پیغمبر نے سنا تو ان کی زبان پہ جملہ تھا، علی فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ کا کیا کہنا، وہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اماں جان آپ جائیں، آپ کو اجازت مل ہی جائے گی۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھی کہ صحابہ 3 دن سے تڑپ رہے ہیں، حجرے پہ پہنچ کے سلام پیش کیا، محبوب نے سنا کہ لختی جگر آ گئی، بے قرار اور پریشان ہیں، فوراً اندر آنے کی اجازت دے دی۔ آپ آگے بڑھیں، قریب جا کے چہرہ انور پہ نظر ڈال کے کہنے لگی، ابا جان کیا بات ہے؟ چہرے مبارک کا رنگ زرد ہے، آنکھوں مبارک میں آنسو تیر رہے ہیں، صحابہ باہر 3 دن سے تڑپ رہے ہیں، یہ سننا تھا۔ نبوت بے قرار ہو کے کہنے لگی، لختی جگر میں تجھے کیا بتلاؤں، 3 دن قبل جبریل امین آئے تھے، انہوں نے مجھے بتلایا ہے اللہ نے میرے امت کے گناہگاروں کو جہنم میں ڈال دیا ہے۔ جب سے میں نے رب کا فیصلہ سنا مجھے چین و سکون نہیں، رب کے در پہ پڑا رب کو منا رہا ہوں۔ یہ کہا پھر سجدے میں چلے گئے، یا ربی امتی یا ربی امتی کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ اتنے میں جبریل امین آتے ہیں، جبریل امین آئے، کہا محبوب اللہ سلام دے رہے ہیں، ساتھ ہی پیغام دے رہے ہیں، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سجدے سے سر اٹھائیے اتنا دوں گا کہ راضی ہو جاؤ گے۔ یہ کہا جبریل چلے گئے، آپ نے سجدے سے سر مبارک اٹھایا، فاطمہ الزہرا کی طرح متوجہ ہوئے، فرمایا فاطمہ مبارک ہو، اللہ نے مہربانی کا معاملہ فرما دیا، اللہ نے میرے سے وعدہ کر لیا ہے قیامت کے دن اتنا دوں گا کہ راضی ہو جاؤ گے۔ فاطمہ گواہ ہو جانا، میں قیامت کے دن اللہ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک وہ میری امت کے آخری فرد کو بھی جنت میں داخل نہیں کر دے گا۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو ایسے نبی دیے ہیں، آئیں اس نسبت کی لاج رکھ لیں۔ نسبت کی لاج یہی ہے کہ ان کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا میں ختم خواجگان کی تسبیحات کرواؤں گا وہ انشاءاللہ